یاد رہے، سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر جو حصہ تلاوت کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا ہے، ہر نماز میں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کا ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہے، اور پورے قرآن کا مغز سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی بڑی برکات ہیں، تو سورۃ الفاتحہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اب اسی سورہ مبارکہ میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جن پہ عمل ہو جائے تو اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی تو وجہ ہے نا کہ سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھنے کا کیوں حکم دیا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے فجر میں پڑھو، ظہر میں پڑھو، عصر میں پڑھو، مغرب میں پڑھو، عشاء میں پڑھو۔ حضور نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کیوں بار بار پڑھنے کا حکم ہے؟ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسا میسج ہے نا، کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے نا کہ بار بار پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اسی سورہ فاتحہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ کی ذات سے جڑنا چاہتے ہو، تو سورۃ الفاتحہ ہی تمہیں راہ دیتی ہے، راستہ دیتی ہے کہ تم نے اللہ سے کیسے جڑنا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہی ہمیں بتاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ہم نماز میں داخل ہوئے، نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا یا ویسے پڑھ لیا، کوئی بھی صورت ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا، پچھلے سال میں نے سورۃ الفاتحہ اور تطہیر کردار پہ خطاب کیا تھا۔ آج سورۃ الفاتحہ اور تعلق باللہ، صرف دو اس سے نکات آپ کے گوش گزار کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا جب تو نماز میں آ جائے تو نماز میں آ کے تو میری حمد کرے گا، تو میری حمد ایسے نہیں کرنی کہ میں حمد کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بندہ تو یہی ہے نا کہ جب میں نماز میں ہوں تو میں یہ کہوں کہ میں تعریف کر رہا ہوں، حمد بیان کر رہا ہوں اس اللہ کی جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں کہنا، تم نے کہنا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہی تو تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تیرے اور میرے درمیان، تعلق کے درمیان سب سے بڑی جو آڑ ہے نا وہ میں ہے، جو تعلق نہیں بننے دیتی، جو تجھے میرا نہیں ہونے دیتی، میری ذات کے ساتھ نہیں نا جو چیز جوڑنے دیتی، وہ میں ہے۔ اور جب تو کہے گا کہ میں حمد کرتا ہوں اللہ کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو میں تو آ گئی، اور جب درمیان میں آ گئی تو تیرا اور میرا تعلق کیسے بنے گا؟ تو پہلا درس سورۃ الفاتحہ میں تعلق باللہ کا وہ یہ ہے، میں نکال کے آ تو میری ذات سے تعلق بنے گا، اور اگر تو میں من میں رکھ کے، میں کو پال کے پھر تو آتا ہے میرے حضور، تو کبھی بھی یہ نماز تجھے میری ذات کے ساتھ نہیں جوڑے گی، ورنہ حمد تو کر رہا ہے میری۔ تو پھر یہ میں یہی کہتا نا کہ میں حمد کر رہا ہوں اللہ کی جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ نے کہا میں نہیں کہنا، من سے میں نکال کے آ، انا خیر من، اسی پہ ہی شیطان اٹکا تھا، انا میں، خیر من بہتر۔ اللہ کہتا ہے یہی تو مجھے پسند نہیں ہے، ورنہ اس کی عبادتیں کم تھی کیا؟ اس ایک انا میں نے اس کی ساری عبادتیں ضائع کر دیں، رد کر دی، ورنہ زمین پہ کوئی ایسی جگہ خالی نہ بچی تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا عبادت گزار تھا۔ بیڑا غرق کہاں پہ ہوا؟ انا میں۔ اللہ نے کہا پہلا درس تعلق باللہ کا سورۃ الفاتحہ تمہیں دیتی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا تھا تو کہہ نماز میں حمد کرتا ہوں اللہ کی جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں نہیں کہنا، چاہے میری حمد کیوں نہیں، اس میں بھی میں لے کے نہ آ۔ میں لائے گا تو پھر تیرے اور میرے درمیان تعلق کیسے جڑے گا؟ یہ میں ہی تو جڑنے نہیں دیتی تمہیں۔ یہ ایک درس ہے الحمدللہ
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب یہ پہلی 3 آیا مبارکہ میں ایک درس دیا گیا، وہ یہ میں ختم کر کے آ، میں نہیں کہنا، تو اور میں جڑ جائیں گے، میری قربت میں آ جائے گا۔ اور میں کیا ہے؟ من مار لینا، خواہشات نفس مار لینا، یہ میں ہے، صرف لفظ میں نہیں، میم یا نو، صرف یہ نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا درس ہے۔ اور پورا رمضان یہ میں ہی تو ختم کرتا رہا ہے، اور کیا تھا؟ ورنہ فجر میں کوئی سجدے بڑے تھے، ظہر کے سجدے بڑھ گئے تھے، عصر کے بڑھ گئے تھے، صرف ایک روزہ ہی تو بڑا ہے، یا صلاۃ التراویح بڑی تھی، باقی تو سارا کچھ وہی ہے۔ وہ یہ جو بھوکا رکھا گیا تھا، یہ میں ختم کرنے کے لیے، خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھو، تمہاری میں ختم ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جڑنا ہے تو سورۃ الفاتحہ کا پہلا درس کیا ہے؟ میں ختم کر کے آؤں، میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تو ہے ہی نہیں، تو ہے کیا؟ جب ہے ہی نہیں تو پھر کیوں کہتا ہے کہ میں ختم ہوگی تجھے عروج ملے گا، اور وہ عروج پھر کون عطا کرے گا؟ اللہ۔ اور جسے اللہ عروج عطا کرے کائنات میں، اسے کوئی بھی زوال دے سکتا نہیں۔ اب ذرا پہلی 3 آیا مبارکہ، اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پہ میرے بڑے خطابات ہو چکے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ 3 آیا مبارکہ، اور ایک تو مفسر ایسے ہیں جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ پہ 7 جلدیں لکھ دی تفسیر کی، پورے قرآن کا مغز ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب یہ پہلی 3 آیا مبارکہ میں ایک ہی درس ہے جو ہم لے رہے ہیں، وہ یہ میرے در پہ بھی آنا ہے تو میں نہیں کہنا۔ اب ذرا اگلی آیا مبارکہ پہ آئیے گا، آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب عبادت اگر میں اکیلا کر رہا ہوں، میرے ساتھ اور کوئی نہیں، میں جماعت میں نہیں ہوں، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ ایاک اعبد، کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ نعبد، ہم عبادت کر رہے ہیں، یہاں پہ میں ختم کر۔ ایاک نعبد، اکیلا بندہ پڑھے تو بنتا تو یہی نہیں ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، ساتھ میں اور تو کوئی نہیں، نہ جماعت میں تو وہ نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں پہ بھی نہیں کہنا، یہاں پہ بھی کہنا ہے ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہم ہے نا، ہم، یہاں پہ بھی اللہ نے کہا اکیلا بھی پڑھ تو میں نہیں کہنا، یہاں پہ بھی اللہ نے ختم کروایا۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ اب یہاں پہ بھی لفظ میں کو نہیں آنے دیا۔ اور ایک اور درس ہے اس آیہ مبارکہ کا بڑا پیارا، وہ کیا؟ جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم، اللہ کہتا ہے میں کہتا، تو ایک تو میں کی اپنی بڑی نحوست ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر تیری سوچ جو ہے وہ انفرادی ہوتی۔ میں اللہ یہ کہتا ہوں کبھی بھی اپنا نہیں سوچنا، ساروں کا سوچنا۔ تیری سوچ اجتماعی ہونی چاہیے۔ اگر تو عبادت میں آ کے بھی اپنا ہی سوچتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو پھر تو نے اپنا ہی سوچا نا، باقیوں کا تو نہیں سوچا۔ تو میں تو کہتا ہوں معاشرے میں رہنا ہے، صرف اپنا نہ سوچ، پورے معاشرے کا سوچ۔ تیری سوچ اجتماعی ہونی چاہیے، انفرادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کیا بننا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے سیدھی راہ دکھا یا سیدھی راہ پہ چلا، دونوں ترجمے درست ہیں۔ مجھے سیدھی راہ دکھا یا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ اللہ نے کہا یہاں پہ بھی میں نہیں کہنا، چاہے تو اکیلا کیوں نہیں پڑھ رہا۔ اہدنا، نا جمع متکلم، ہمیں سیدھا راہ دکھا یا سیدھی راہ پہ چلا۔ اللہ کہتا میں ختم کر سورۃ الفاتحہ کا ایک ہی درس سے، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے تو میں کو ختم کرنا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اگلی آیہ مبارکہ میں کیا ہے کہ بد کی صحبت سے بچ اور نیک کی صحبت میں آ جا۔ بدوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور جو بندہ بدوں کی صحبت سے نہیں بچتا تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اپنے کردار پہ وہ چنگاریاں ضرور لے لیتا ہے، کہیں نہ کہیں لے لیتا ہے۔ کہیں نہ کچھ نہ ہو تو ان کے پاس بیٹھے جتنی وقت بیٹھتا ہے تو گناہ کی لذت تو لے لیتا ہے نا، وہ چاہے گناہ نہیں بھی کرتا، تو گناہ کی لذت
یہ گناہ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ لذت ہی تو ترغیب دیتی ہے، پھر انسان بھی اس طرف جاتا ہے کہ یہ کر رہا ہے، تو اس میں جو شیطان اسے بڑی رنگینیوں کی طرح دکھاتا ہے اور لذت دیتا ہے، پھر بندہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ سے آج ہم نے دو نکات لیے، وہ یہ ایک تو میں ختم کرنی ہے اور دوسرا اجتماعی سوچ، ورنہ اس آیہ مبارکہ میں سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیہ مبارکہ پہ بہت لمبا چوڑا خطاب ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے دو چیزیں، جب بھی نماز میں داخل ہوں اللہ نے یہی پیغام دیا ہے سورۃ الفاتحہ سے، ایک تو میں ختم کرنی ہے، میں کیا ہے؟ خواہشات کو دبانا ہے، عاجزی، انکساری، کسی کو حقیر نہیں جاننا، ان ساری چیزوں سے انا کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے۔